الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين امام جواد امام تقی علیہ السلام کی عید میلاد کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی اس بابرکت اور مبارک دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے سیاسی اور اجتماعی پہلو کو زیادہ ابھارا جائے اور اس کو اردو زبان میں اچھے اور سلیس انداز میں ذکر کیا جائے تاکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی امامت کے باب اور امامت کے آئینے سے ہمارے سامنے آشکار ہو، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی جانب سے زندگی کو ذکر کیا جاتا ہے یا کرامات و معجزات کے پہلو سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ فضائل یا کرامات یہ معاجز یہ بھی امام علیہ السلام کی امامت و سیاسی و اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے امام کا تعارف آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، کیونکہ امام تقی علیہ السلام ان ائمہ علیہ السلام میں سے ہیں جن کا معاشرے میں نام کی حد تک تو تذکرہ ہے، لیکن ان کی شخصیت، ان کی ذات والا اور ان کی مختلف خصوصیات کا تذکرہ بہت قلیل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت قلیل ہے، حتیٰ کہ آپ طلاب عزیز جانتے ہیں کہ حوزہ جات علمیہ میں بھی اس پہلو سے کم ہی توجہ دی گئی ہے کہ امام علیہ السلام کے سیاسی زندگانی اور ان کی امامت کی راہ میں آنے والی مشکلات کو بیان کیا جائے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مراسم کا انعقاد وہ ایک اجتماعی طور پہ برپا ہوتا ہے جس میں تمام طبقات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے گفتگو بھی اسی کے حوالے سے ہوتی ہے، اور نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، ان کے کرامات اور آخر میں ان کی مظلومیت کا بیان کر کے اس چیپٹر کو بند کر دیا جائے، جبکہ معرفت امام علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام کی زندگانی کا اہتمام کریں، اور اسی مناسبت سے آپ کے سامنے چند عرائض انشاءاللہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت، چونکہ آج 10 رجب المرجب ہے، تو اس جگہ پہ ایک چھوٹے سے اختلاف کو ذکر کیا جائے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہمارے پاس 2 قول ہیں، ایک قول معروف ہے اور ایک قول غیر معروف ہے۔ معروف قول کے مطابق امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت 195 ہجری میں ماہ مبارک رمضان میں ہوئی۔ یہ قول شیخ محمد بن یعقوب قلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، مورخین میں مسعودی ہیں، اور اسی طرح سے مرحوم طبرسی ہیں، کشف الغمہ میں اربلی یا دیگر ہمارے تمام بزرگ شخصیات جس قول کی قائل ہیں وہ یہی ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت وہ ماہ مبارک رمضان میں 195 ہجری میں ہوئی، یعنی 2 صدی ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ امام علیہ السلام کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے جو کہ ابن عیاش نے ذکر کیا، اور ابن عیاش کے علاوہ کسی نے تذکرہ نہیں کیا، یعنی مختلف کتابوں میں آنے سے یہ بات حل نہیں ہوتی کہ اقوال مختلف ہیں۔ ممکن ہے کہ مرحوم طبرسی ہیں، انہوں نے بھی ابن عیاش کا قول ہی نقل کیا ہو، اس کے بعد آ جاتے ہیں بالفرض کشف الغمہ اربلی، انہوں نے بھی انہی کا قول ذکر کیا ہو، مناقب ابن ابی طالب ہے ابن شہر آشوب، انہوں نے بھی انہی کا قول ذکر کیا ہو۔ اب کتابیں مختلف ہیں، قول ایک ہی ہے، تو اس کو ہم کتابیں مختلف ہونے کی وجہ سے اقوال متعدد نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ قول ایک ہے، اور وہ قول ہے ابن عیاش کا۔ ابن عیاش بیان کرتے ہیں
کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت رجب کے مہینے میں ہوئی 195 ہجری میں، اور 10 رجب تھی۔ بس اس کے علاوہ کسی اور نے اس قول کو ذکر نہیں کیا۔ ہاں البتہ ہماری کتابوں میں، متعدد کتابوں میں یہ قول آیا ہے، مثلا مرحوم تبرسی ہیں، انہوں نے ذکر کیا اعلام الورا میں، اور اسی طریقے سے ابن شہر آشوب نے ذکر کیا، اور اس کے بعد بقیہ نے سب نے انہی 2 کتابوں سے لیا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی طرف مائل تھے۔ اگر بزرگان کی ہم بات کریں، کیونکہ ہمارے ہاں علماء میں یہ روش ہے کہ جب ولادت بسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہوں تو وہ معروف قول کو قالا کے ذریعے سے لکھتے ہیں، اور جو غیر معروف قول ہو وہ قیلا کے ذریعے سے، مجہول کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک علمی اسلوب ہے، علماء تمام فرقہ جات کے علماء اس روش کو جانتے ہیں کہ قالا جب کہا جائے تو اس میں تقویت پائی جاتی ہے، قیلا ضعیف قول کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں جب ولادت بسعادت کی تاریخ کو رقم کیا تو پہلے مشہور قول لکھا، اور مشہور قول یہ بھی آپ کی خدمت میں الکافی سے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو غیر مشہور قول ہے اسے قیلا کے ذریعے سے لکھا، روایت ابن ابی اور روایت ابن عیاش کے عنوان سے۔ روایت ابن عیاش، اس میں انہوں نے 10 رجب المرجب ذکر کیا ہے۔ 10 رجب المرجب ہمارے ہاں کیوں قدر ماہ مبارک رمضان، کیونکہ قوت اسی کو ہے، لیکن 10 رجب المرجب کا قول عموماً رائج نظر آتا ہے۔ اس کی بعض وجوہات ہیں۔ اولاً شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی طرف میلان پیدا کیا، اور مصباح المتحجت جو کہ 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، قدیمی کتب میں شمار ہوتی ہیں، اس میں ایک دعا ذکر کی گئی ہے۔ اس دعا میں امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا بھی تذکرہ ہے۔ میں اس کے کلمات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ قرینہ جو ہمارے پاس قائم ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ مصباح المتحجت میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 805 میں، کہ دعا کے کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان 2 مولود جو رجب میں پیدا ہوئے ہیں، محمد بن علی الثانی و ابنہ علی بن محمد المنتجب۔ محمد بن علی الثانی یہ امام تقی علیہ السلام ہیں۔ وَأَتَقَرَّبُ بِهِمَا إِلَيْكَ خَيْرَ الْقُرْبِ، پھر آگے اس طرح سے دعا ہے۔ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس واحد قرینہ موجود ہے ابن عیاش کے اس قول کے علاوہ، کہ انہوں نے کہا روز جمعہ 10 رجب المرجب کو امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تمام اکابر علماء تشیع و مؤرخین اہل سنت اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ماہ مبارک رمضان ہوئی۔ البتہ یہ اختلاف ہے کس تاریخ کو ہوئی۔ ایک قول ہے کہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی، ایک قول ہے کہ 19 رمضان المبارک کو ہوئی، یہ 2 قول معروف ہیں، اور ایک ہے کہ وسط میں ہوئی۔ وہ وسط میں کون سا عدد ہے یہ نہیں بیان کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم رجب المرجب میں انعقاد کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بعض ائمہ علیہم السلام کی ولادت بسعادت اور ایام شہادت آتے ہیں کہ جس کا انعقاد لازمی شمار کیا جاتا ہے، جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 15 رمضان المبارک، اور اس کے بعد شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے ایام آ جاتے ہیں۔ اور ان 2 عظیم ترین ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام تقی علیہ السلام کی شخصیت پس پردہ چلی جاتی ہے، لہذا جو دوسرا قول ان کی طرف منسوب ہے اس میں پھر ولادت بسعادت کے یہ دن کو برپا کیا جاتا ہے تاکہ امام تقی علیہ السلام کی سیرت اور ان کی ہستی اور ان کی شخصیت سے معرفت کا تعلق پیدا کیا جائے، اور آہستہ آہستہ یہ ہمارے ہاں پھر معاشرے میں رائج ہو گیا۔ وَإِلَّا اصل قول کیا ہے؟ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں الکافی سے چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کیا بیان وارد ہوا ہے۔ الکافی میں جلد نمبر 2 میں کتاب الحجہ ہے اور صفحہ نمبر 582 ہے۔ قدیمی
کتاب کے مطابق جلد نمبر 1 صفحہ 492 ہے۔ اس میں بیان کیا ہے شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے، یہ روایت نہیں ہے، یہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی 4-5 لائنیں ہیں جو روایات کا آغاز کرنے سے پہلے انہوں نے خود تحریر کی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ ولد فی شہر رمضان من سنہ 95 و 100 کہ امام تقی علیہ السلام ان کی ولادت بسعادت ماہ مبارک رمضان میں ہوئی اور 195 ہجری 95 و 100 195 ہجری میں، وقبض سنۃ 20 و 200 فی آخر ذی القعدہ کہ آخر ذی القعدہ میں 220 ہجری میں ان کی شہادت ہے۔ وہو ابن 25 سنہ و شہرین و 18 یوما، جب شہادت ہوئی تو امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک وہ 25 سال 2 مہینے 18 دن تھی، 25 سال 2 مہینے 18 دن میں ان کی شہادت ہو گئی۔ ودفن ببغداد فی مقابر قریش عند قبر جدہ موسیٰ علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں انہیں دفنایا گیا اور یہ قریش کے بزرگان کا قبرستان شمار کیا جاتا تھا بغداد میں۔ وقد كان المعتصم اشخصه الى بغداد في اول هذه السنة التي توفي فيها۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے شیخ محمد بن یعقوب کلینی کا بیان دیکھا۔ شہادت مکتب اہل بیت علیہ السلام میں تمام علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ امام تقی علیہ السلام کی شہادت آخر ذی القعدہ 220 ہجری کو ہوئی۔ بعض اہل سنت میں سے بلکہ ایک ہی مورخ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 195 نہیں 175 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن یہ قول کسی نے بھی اختیار نہیں کیا اور اہل سنت سے بھی ہے، لہٰذا اہل سنت کے دیگر بزرگان کے قول سے بھی ٹکراتا ہے، اس لیے یہ قول قابل قبول نہیں ہوگا۔ بس خلاصہ ہمارے پاس کیا آیا کہ 195 ہجری میں امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، ماہ مبارک رمضان یہ معروف و مشہور قول ہے، یا 10 رجب المرجب۔ یہ ہمارے پاس ان کی ولادت کے حوالے سے چھوٹا سا بیان تھا۔ امام تقی علیہ السلام کے والد گرامی جیسا کہ واضح ہے کہ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے ائمہ علیہ السلام کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اہل سنت کتب کا مطالعہ کریں تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ایک ائمہ علیہ السلام اگر فقط 12 ائمہ علیہ السلام کا آپ نے مطالعہ ان کی کتب میں دیکھنا ہے تو ایک دور ایک مرحلہ ہے امام رضا علیہ السلام سے پہلے ائمہ علیہ السلام کا، اور ایک مرحلہ ہے امام رضا علیہ السلام کے بعد کا۔ امام رضا علیہ السلام سے پہلے جو ائمہ ہیں ان کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے امام آئے ہیں ان کی پہچان خود امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو لقب اس معاشرے میں ابن الرضا دیا گیا۔ ابن الرضا ہمارے ہاں روایات میں لقب وارد نہیں ہوا، یہ لقب معاشرے نے انہیں دیا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ آئے ان سب کا لقب کیا تھا؟ ابن الرضا۔ امام تقی علیہ السلام کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، امام نقی علیہ السلام کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام ابن الرضا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ سیاسی وجہ ہے، اس لیے اس پہلو کو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ سیاسی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ولی عہد بنایا گیا۔ اگر آپ پاکستان سے مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال تشبیہ کی خاطر نہیں ہوتی، بعض لوگ مثالوں میں الجھ کے فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ مثال مطلب کو قریب لانے کے لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ولی عہد امام رضا علیہ السلام ولی عہد تھے، اس سے مراد کیا ہے۔ مثلا پاکستان میں 2 منصب ہیں، ایک وزیر اعظم اور ایک صدر مملکت ہے۔ ہمارے ہاں اصل اختیارات کس منصب کو حاصل ہیں؟ وزیر اعظم کو حاصل ہیں۔ بس اس سیٹ کے اوپر مامون الرشید بیٹھا ہوا تھا۔ اب صدر مملکت ہمارے ہاں برائے نام ہی رہتا ہے، تو صدر مملکت ویسے بہت بڑا نام ہے، ویسے بہت بڑا منصب ہے، اختیارات کے اعتبار سے آگے پیچھے چلتا ہے یہ سلسلہ، کبھی صدر کے پاس اختیارات منتقل ہو جاتے، کبھی وزیر اعظم کے پاس۔
لہٰذا صدر مملکت کی مانند آپ ولی عہد بنا سکتے ہیں۔ ولی عہد یعنی مامون کے بعد امام رضا علیہ السلام خلافت کو سنبھالیں گے، لہٰذا اس عہد و پیمان کہ یعنی یہ جو بادشاہت کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی تولیت اور ولایت وہ امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی، لیکن یہ برائے نام تھا، حقیقتاً نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اب جیسے پاکستان میں صدر مملکت جو بھی بنے گا پورے پاکستان میں معروف ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی طرح ولی عہد جب مامون نے زبردستی امام رضا علیہ السلام کو بنا دیا تو وہ پورے کے پورے عالم اسلام میں معروف ہو گئے اور ہر کس و ناکس انہیں جاننے لگا۔ اور اس کے پیچھے حکمتیں ہیں انشاءاللہ۔ امام رضا علیہ السلام کی حالات طیبہ کو جب ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں گے تو تب ان پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے جائیں گے۔ اس ولی عہدی کا منصب یہ چھوٹا منصب نہیں تھا، لہٰذا بعد میں جب امام رضا علیہ السلام کے بعد جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام آئے تو ان کو ابن الرضا کے نام سے پہچانا گیا۔ امام تقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ کنیز تھیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی میں سے 7 یعنی کنیز کا پہلے سٹیٹس دیکھیں کیا ہے، یہ کئی آپ کی خدمت میں دروس میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کنیز اہم ٹاپک ہے، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام اس دور میں بھی جب تانا دیا کرتے تھے تو ان میں سے ایک یہی تانا ہوتا تھا کہ اولاد کنیز ہو۔ کنیز ہمارے معاشرے میں جس طرح نوکرانی کا سٹیٹس شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے اس معاشرے میں کنیز کا سٹیٹس شمار کیا جاتا تھا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں نوکرانی سے بھی نیچے، جو نوکرانی سے نیچے کا مقام ہمارے معاشرے میں جہاں دیا جاتا ہے اس کو کنیز کہتے ہیں۔ اب ویسے ہمارے ذہنوں میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خاتون بہت اچھے نسب سے ہو، بہت اچھے گھرانے سے ہو، اور فلاں فلاں اس کے انساب اور شجر نسب کو لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے لیے جس حکمت کو مد نظر رکھا وہ حکمت آشکار کرتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے لیے اعلیٰ ترین خاندانوں کو مد نظر نہیں رکھا، لہذا 12 ائمہ علیہ السلام میں سے 7 ائمہ علیہ السلام کی جو امہات ہیں، والدہ ماجدہ ہیں، وہ کنیز ہیں، 7 ائمہ کی۔ اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ معیار الہی معیار الگ ہے اور معاشروں کے معیار جدا ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک تانا دے دیا جاتا ہے نا، وہ تو نوکرانی ہے، اس سے کس طرح سے شادی ہو سکتی ہے، وہ تو فلاں مثلا کمین ہیں، ان کے گھرانے سے کیسے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، وہ تو فلاں ہے، اس سے کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں ضروری ہے کسی چودھری یا سید یا فلاں خاندان بڑا خاندان ہو، اس کی لڑکی ہو تو اس سے تعلق جوڑا جائے۔ اور کتنے ہی ہمارے معاشرے میں یہ والے مسائل موجود ہیں کہ لڑکے کی ایک پاکیزہ خاتون سے شادی ہو سکتی تھی لیکن وہ خاتون سید زادی نہیں ہے، اور لڑکے کے خاندان کی ڈیمانڈ ہے کہ سید زادی ہو، یا فلاں ہمارے مثلا آوان نہیں ہیں، یا مثلا بھٹی نہیں ہیں۔ اب یہ خاندانوں میں پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ موجود ہے، کئی شادیاں اس طرح سے ملتوی ہو جاتی ہیں۔ مال و دولت تو ایک الگ سٹیٹس ہے، لیکن ایک خاندانوں سے نسبت بھی ایک الگ سٹیٹس شمار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش نظر یہ کوئی معیار موجود نہیں ہے۔ اس لیے امام تقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا شجر نسب اتنا وارد ہوا ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان پہ ختم ہوتا ہے، ورنہ ان کی والدہ کون تھی، والد کون تھا، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے مختلف طرح کے شبہات بھی کھڑے کیے اور ان پہ الزامات لگائے، جیسا بھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ اگر فرصت ہوئی تو پڑھا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم حکمت سمجھیں، کیونکہ جناب سبیکہ نام تھا، مختلف نام وارد ہوئے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا نام سبیکہ بھی وارد ہوا ہے، خیزران بھی وارد ہوا ہے، اور درہ بھی وارد ہوا ہے۔ نوبیہ بھی انہیں کہا جاتا تھا، کئی القابات اس طرح سے ان کے ہیں۔ لیکن اس قدر باعظمت خاتون تھیں جناب سبیکہ والدہ ماجدہ امام تقی علیہ السلام کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں سلام بھیجا،
بلکہ ایک روایت الکافی میں وارد ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے ایک روایت میں، اس قدر باعظمت خاتون تھیں، یعنی تقوی اور زہد اور عفت اور پاکیزگی کی اوج کے اوپر تھیں کہ ان سے زیادہ عفت اور پاکیزگی اس معاشرے میں نہ کوئی قرشی رکھتی تھی، نہ کوئی سید زادی رکھتی تھی، اور نہ کوئی غیر سید زادی، جس تقوی اور شرف اور بزرگی کی سطح اور منزلت کے اوپر یہ کنیز موجود تھیں۔ لہذا کنیز ہونا یہ عیب نہیں ہے، اصل معیار کیا؟ پاکیزگی، اصل معیار ہے طہارت، اصل معیار ہے زہد اور تقوی۔ ایسا یہ ہمارے پاس جناب سبیکہ کے والدہ ماجدہ امام تقی علیہ السلام کے حالات آتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں ان کی والدہ ماجدہ کے موضوع پہ پڑھ دوں، اور اس معیار کو ہمیں لینا چاہیے۔ کم سے کم اگر کوئی شخص شیعہ ہے اور اپنے آپ کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنا تعلق و قلبی اور عملی جوڑتا ہے تو اسے ائمہ علیہ السلام کی امہات پہ نگاہ کرنی چاہیے کہ ان امہات میں جب ازدواج کیا ائمہ علیہ السلام نے تو بڑے بڑے خاندانوں کو انہوں نے ترک کیا، حتیٰ کہ بنی ہاشم سے، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کی اولاد سے بھی موجود تھے۔ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل موجود نہیں تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی نسل موجود نہیں تھی؟ کتنی بڑی بڑی سید زادیاں موجود تھیں۔ سب کو ترک کر کے کیوں کنیز کی طرف رخ؟ اور یہی مامون، ہارون، انہوں نے اعتراضات ائمہ علیہ السلام پہ اٹھائے۔ اموی دور میں امام سجاد علیہ السلام نے جب ارادہ کیا کنیز سے ازدواج کا تو باقاعدہ اموی بادشاہ نے خط لکھا کہ کیا باشرف خواتین مر گئی ہیں اس دنیا میں کہ جو آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کچھ تو نسبت کا خیال رکھیں، کیونکہ پیچھے سے قریش کے ہیں ہم سارے۔ تو امام علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں اس طرح نسبتوں کا کوئی اثر موجود نہیں ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے معیار کے تحت ازدواج کیا ہے۔ بالخصوص امام تقی علیہ السلام، ان کی جو شادی ہوئی وہ ام الفضل سے ہوئی، مامون کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، اور وہ بھی کون ہیں؟ ہاشمیہ ہیں خاتون۔ ام الفضل ہاشمی ہے اور جناب عبد المطلب کی نسل سے ہیں، اور بادشاہ وقت کی بیٹی ہیں کہ اس سے بڑا کوئی اور منصب نہیں ہے اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر۔ لیکن یہی خاتون جو ہاشمیہ ہے، جو قرشیہ ہے، جو بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ اپنے وقت کے امام کی قاتل بن جاتی ہے۔ امام نقی علیہ السلام کے لیے امام تقی علیہ السلام نے کس خاتون کا انتخاب کیا؟ ایک کنیز کا انتخاب کیا، جناب سمانہ یا سمانہ، ان کا انتخاب کیا، اور وہ بھی کنیز تھیں۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کیوں کنیزوں کی طرف گئے اس کی اور بھی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، ان جن میں سے ایک یہی واقعات ہیں کہ قرشیہ، ہاشمیہ یعنی سید زادیاں جو نکلیں وہ تو قاتل بن گئیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کس نے کیا؟ یعنی یہ قرشی خاتون تھی، قریش سے اس کا تعلق تھا، قریش سے بڑھ کر کوئی قبیلہ موجود نہیں عرب میں۔ اسی طریقے سے امام تقی علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ امام تقی علیہ السلام کی شہادت وہ ایک ہاشمیہ اور قرشیہ اور سید زادی سے ہوئی۔ لہذا ہمارے ہاں البتہ سید زادی کا معیار معاشرے میں جدا ہے، اس طرف توجہ رہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو معیار دیا ہے روایات میں وہ جدا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہر وہ خاتون سید زادی کہلاتی ہے کہ جو جناب ہاشم کی نسل سے ہے، جبکہ ہمارے ہاں اولاد فاطمیہ کو فقط سادات سمجھا جاتا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں فقط اولاد فاطمیہ سید نہیں ہیں، بلکہ سادات جناب ہاشم سے چلی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ صرف نسبی تعلقات اور نسبتوں سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اصل چیز ہے معیار، اصل چیز ہے گوہر، اصل چیز ہے عفت، پاکیزگی، طہارت، زہد، تقوی۔ بے شک گمنام خاندان سے ہو، بے شک کنیز ہو، یعنی ہمارے معاشرے کی زبان میں بے شک نوکرانی ہو، فرق نہیں پڑتا، اصل چیز زہد اور تقوی ہے۔ چند آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اس حوالے سے نکات کہ شیخ محمد بن یعقوب قلانی نے الکافی میں ذکر کیا، وہ ام ولد کہتے ہیں وہ کنیز جس سے بچہ ہو،
یقال لہا سبیکۃ، انہیں سبیکہ بھی کہا جاتا تھا، نوبیۃ، نوبیہ اصل میں سوڈان میں ایک بہت وسیع و عریض ایک علاقہ ہے نوبیون سے، سوڈان سیاہ فام لوگوں کا علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور جب یہ اس حوالے سے طعنے دیے گئے اہل بیت علیہ السلام کو، اور طعنے دینے والے بھی یہی تھے عباسی حکمران۔ عباسی کون ہیں؟ یہی ہاشمی ہیں، جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے نسل سے ہیں۔ انہوں نے جب طعنے دیے ہیں تو تب ائمہ علیہ السلام نے یہی جواب دیے کہ اسماعیل کس سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے ازدواج کیا یا کس سے تعلق شرعی قائم کیا؟ جناب ہاجر۔ جناب ہاجر کون ہے؟ مصر سے تعلق رکھتی تھیں، وہ عرب نہیں تھیں جناب ہاجر، ایک کنیز تھیں، مصر سے ان کا تعلق تھا، اور اس کنیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء و خاتم المرسلین آئے، کہ جو تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کے سردار ہیں، خیر البشر ہیں، وہ کس ایک کنیز کی نسل سے آئے ہیں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل کنیز سے چلی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج کن سے کیا؟ ماریہ قبطیہ، وہ قبطی قبیلے سے تھی، وہ افریقہ سے ان کا تعلق تھا، ام ابراہیم کے نام سے معروف تھیں، لقب سے، یعنی کنیت ام ابراہیم تھی ان کی، ابراہیم ان سے پیدا ہوئے۔ بقیہ ازواج سے تولد نہیں ہے، صرف جناب ختیجہ علیہ السلام سے ہے اور جناب ماریہ قبطیہ، دو ازواج سے ان کی اولاد ہے، کسی اور سے اولاد ہی نہیں ہے، اس لیے یہ شرف، یہ بزرگی، یہ عظمت ماریہ قبطیہ کو حاصل ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ متعدد ہیں، لیکن شیعہ سنی میں تفریق ہو گئی۔ شیعہ جن امہات المومنین کے گن گاتے ہیں، اہل سنت میں ان کے نام کم ہی نظر آتے ہیں، اور اہل سنت جن امہات المومنین کی بہت مدح و ستائش کرتے ہیں، مکتب تشیع میں ان کے نام کم نظر آتے ہیں۔ مکتب تشیع میں جن امہات المومنین کی بہت عظمت اور ستائش وارد ہوئی ہے، ان میں سب سے بالاتر جناب ختیجہ علیہ السلام ہیں، اس کے بعد جناب ام سلمہ ہیں، اور پھر جناب ماریہ قبطیہ ہیں۔ جناب ماریہ قبطیہ ان کی اوپر تہمت لگائی گئی، اور تہمت بھی بعض ازواج رسول کی طرف سے لگائی گئی، زوجات رسول کی طرف سے لگائی گئی، حتیٰ کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے ماریہ قبطیہ کے عنوان سے، اور اس میں ان کی طہارت کے دلائل جمع کیے ہیں۔ یعنی توجہ کے قابل یہ نقطہ ہے، کیونکہ یہ امام تقی علیہ السلام کی ہماری اس بحث سے مربوط نقطہ ہے۔ جناب ماریہ قبطیہ کون تھیں؟ ایک کنیز، سیاہ فام خاتون تھیں، یعنی آج کی زبان میں نوکرانی یا نوکرانی سے نیچے کا سٹیٹس تھا، اور ان کے مقابلے میں سرداران قریش اور بڑے بڑے قبیلوں کی باشرف اور معروف شخصیات کی بیٹیاں تھیں، جیسا ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، زینب بنت جہش، وہ تو تھیں بھی ہاشمیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی طریقے سے دیگر زوجات ہیں۔ ان کے مقابلے میں ماریہ قبطیہ کیا تھی؟ ایک کنیز، اس کے علاوہ کوئی ان کا پیچھے نسب کچھ معلوم نہیں، والد کون ہے، والدہ کون ہے نہیں معلوم۔ یہ پتہ ہے سوڈان میں علاقہ ہے یا افریقہ کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کی مناسبت سے قبطیہ کہا جاتا ہے، ماریہ ان کا نام تھا۔ ان کا ایک کزن ملنے آیا، وہ کزن جب ملنے آیا تو انہوں نے ملاقات کی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے یا باغ سے نکلتے ہوئے جب جناب ماریہ کو دیکھا اور جدا ہوتے دیکھا تو دیکھنے والوں نے ان کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی، اور جب جناب ابراہیم اب ان سے، کیونکہ زوجات زیادہ تھیں اور یہ حاملہ ہوگی، جناب ابراہیم تھی ان کے بطن میں، شکم میں جناب ابراہیم موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند موجود تھے، تو حاسدانہ مادہ وہ جوش مارنے لگا، اور اس حاسدانہ مادے کی وجہ سے کہا کہ یہ بچہ نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں۔ ابھی جناب ابراہیم متولد نہیں ہوئے، اور جناب ماریہ قبطیہ کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی۔
اور پھر اس تہمت کی تنزیہ اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے، اس تہمت سے پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ کتب لکھی گئی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں جناب ماریہ قبطیہ کا ایک مقام تھا، ایک بلند شخصیت تھی، اور انہی کی نسل سے یہ جناب سبیکہ موجود تھی۔ جناب سبیکہ کا اب آپ آگے تعارف دیکھیں۔ وقیل ایضا ان اسمہا کائنہ خیزران، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدہ ماجدہ امام تقی علیہ السلام ان کا نام خیزران تھا۔ وروی انہا کانت من اہل بیت ماریہ ام ابراہیم بن رسول اللہ، یہ روایت کے الفاظ ہیں جو شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے اٹھائے ہیں۔ یہ الفاظ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اہل بیت سے تھیں ماریہ، جو کہ ماریہ کون ہے؟ ام ابراہیم، ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ امام تقی علیہ السلام جب متولد ہوئے تو ان کا رنگ وہ سیاہی مائل تھا، جیسے پنجاب میں سیاہی مائل گندمی رنگ ہوتا ہے تو وہ مذاق بھی معاشرے کے اندر بن جاتا ہے، اس لیے امام تقی علیہ السلام کا رنگ اپنی والدہ کے رنگ کے اوپر تھا، یعنی کافی سیاہ تھا، اس قدر سیاہ تھا کہ دشمن ان کو نعوذ باللہ جب ان کی اہانت کرتا تھا، جیسے معتصم کے بعض کلمات وارد ہوئے ہیں، تو وہ اسود کہا کرتا تھا، یعنی اسود یعنی سیاہ یا کالا کہہ کے نعوذ باللہ پکارا کرتا تھا۔ جب امام تقی علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، چھوٹے ہی تھے، اب امام رضا علیہ السلام ان کی جو رنگت تھی وہ سفیدی مائل تھی۔ سارے ائمہ علیہ السلام گندمی مائل ہی ہیں، یعنی گندمی رنگ ہے۔ گندمی رنگ یا تو سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے یا سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر سفیدی کی طرف مائل ہو تو اس میں سفید رنگ زیادہ آشکار ہوتا ہے، اور سیاہی کی طرف مائل ہو تو اور زیادہ سیاہ نظر آئے گا۔ تو انہوں نے تہمت لگا دی امام جواد علیہ السلام پہ، تو جو کہ یعنی وہی تہمت جو جناب ماریہ قبطیہ کے اوپر لگائی گئی، عباسی حکمرانوں نے تہمت لگا دی جناب تقی علیہ السلام اور ان کی والدہ پہ، اور کہا کہ یہ ابن الرضا نہیں ہے نعوذ باللہ، یعنی یہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں۔ اچھا ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر کہا یہ تو کنیز ہے، نہیں معلوم کس سے تعلق نعوذ باللہ قائم کیا۔ اس سے امام رضا علیہ السلام بہت غمگین ہوتے تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ یہ اس قدر انہوں نے اس کو شہرت دی کہ امام صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی بقیہ جو اولاد اور رشتہ دار تھے، وہ لوگ بھی اس تہمت کے اوپر ایک حد تک مائل نظر آتے تھے، یہاں تک کہ اس واقعے کو الکافی میں ذکر کیا اور روایت وارد ہوئی ہے کہ جناب علی سے تذکرہ ہے، امام صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا اور بیان کیا ہے پورا واقعہ طویل ہے، اس واقعے کو آپ کے سامنے مکمل طور پہ نہیں پڑھا جاتا۔ انہوں نے اس طرح سے پروگرام بنایا کہ اکٹھا کیا سب افراد کو، کہ جو اس طرح سے اپنے ہی خاندان کے، قریشی خاندان کے، کچھ عباسی آ گئے، کچھ ائمہ علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی چچا، ماموں، کزنز، یہ لوگ آ گئے، اور روایت میں ذکر ہے، کیونکہ عربی کے ساتھ پڑھا تو ابھی وقت ہمارے پاس قلیل ہے، صرف ذکر آپ کی خدمت میں مختصر کیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ چونکہ ان کی والدہ ماجدہ کنیز تھیں اور ان کنیز کا تعلق سوڈان میں نوبی علاقے سے تھا، اور ایک وسیع عریض علاقہ ہے نوبی، اور اس نوبی علاقے میں سیاہ فام رہتے تھے، اس لیے سیاہی کا میلان جو ہے وہ زیادہ امام تقی علیہ السلام کی ظاہری جو بدن ہے اس میں اس کی میلان زیادہ نظر آتا تھا۔ لہذا اب والد ہیں وہ سفید رنگ مائل ہیں، اور جو بچہ ہے وہ سیاہی رنگ مائل ہے، تو یہاں پہ یہ جو افراد ہے، چچا، ماموں اور یہ افراد، یہ کسی نہ کسی طور پہ وہ عباسیوں کے پھیلائے ہوئے حقیقت میں یہ پروپیگنڈا تھا، لیکن وہ اسے حل کرنا چاہتے تھے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے تو اور کہا کہ ہم انصاب کے پاس جانا چاہتے ہیں، انصاب جو قیافہ شناس کے پاس، قیافہ دیکھ کے جو بتا دے کہ اس کا نسب کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ جائیں، لیکن میں ادھر نہیں، ان کے ساتھ نہیں آؤں گا۔
تو انہوں نے کہا آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم یہ جان لیں، کیونکہ قیافہ شناس لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اعتقاد لوگ رکھتے تھے کہ مثلا قیافہ شناس یہ ہے کہ انسان کے ظاہری بدن کے خد و خال دیکھ کے وہ بتا دیتے تھے کون باپ ہے کون بیٹا ہے، اور اس قدر ماہر تھے یہ قیافہ شناس، اس قدر ماہر کہ مفتی جعفر حسین نے سیرت المومنین امیر المومنین علیہ السلام میں یہ واقعہ نقل کیا تاریخ کی کتب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر چادر اوپر ڈالے ہوئے 2 افراد یا 3 افراد سو رہے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب سخت نیند آئی ہو تو چہرے پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ روشنی نہ پڑے یا سکون کی خاطر، اور پاؤں چادر سے باہر ہوتے ہیں، اب صرف پاؤں پڑے ہوئے تھے۔ قیافہ شناس آئے اور انہوں نے کہا کہ پاؤں دیکھ کے کہا یہ بیٹا ہے یہ باپ ہے، انہوں نے اٹھایا تو اس کے مطابق ہی نکلا، اتنے ماہر ہوتے تھے۔ امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا۔ امام رضا علیہ السلام کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ آپ کو ہم ایک باغ میں کسان کی صورت میں بلائیں گے، جب آپ اس باغ میں بستان میں داخل ہوں تو آپ نے کاملاً وہی ایک مثلا آپ نے بیلچہ شیلچہ اٹھایا ہو اور پورا لباس پہنا اور چہرہ چھپایا ہو، اور آپ ایک طرف جا کے باغ میں کام کریں۔ امام تقی علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اس وقت، بہت چھوٹے، یعنی ممکن ہے گود کے ہوں، گود میں اٹھا کے لائیں، اور اتنے چھوٹے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے قبول فرمایا، چلے گئے باغ میں، انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا، سارا انہیں بات ان سے یعنی بتایا، تفصیل نہیں پیچھے بتائی کہ باپ کون بیٹا کون، ہم کیا جاننا چاہتے ہیں، صرف ان سے وہی گپ شپ لگائی اور پھر انہیں باغ میں لے آئے۔ جب باغ میں لے آئے تو پھر اشارہ کیا کہ امام تقی علیہ السلام کو لے آؤ، لے آئے اور دیکھا، اور اس کے خد و خال اس نے اٹھایا، دیکھا، اب پوری ٹیم تھی ان کی، قیافہ شناس ایک نہیں تھا، پوری ٹیم تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا امام رضا علیہ السلام کو لے آؤ۔ امام رضا علیہ السلام پہلے بچے کے جب امام تقی علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا تو قیافہ شناسوں سے پوچھا ہم ادھر جتنے کھڑے ہیں بتاؤ کہ ان میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے، ہم ادھر جتنے بھی کھڑے ہیں اس بچے کا باپ کون ہے، کیونکہ وہ شک بھی اسی طرح سے کرتے تھے۔ تو اس نے سب کو دیکھا، یعنی وہ جو ٹیم تھی متعدد قیافہ شناس تھے، انہوں نے سب کو دیکھا، کہا کہ ان میں سے اس بچے کا باپ کوئی نہیں ہے، کوئی چچا ہے کوئی ماموں ہے، بچے کا باپ کوئی نہیں ہے۔ پھر اشارہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ اب وہ امام رضا علیہ السلام اپنے اس حلیے میں نہیں تھے کہ جو ایک عام زندگی میں اختیار کرتے، ایک کسان کا سا حلیہ بنایا ہوا تھا، اور یہ بڑے اشراف زادے تھے، یعنی بڑے وہی قبائلی پروٹوکول کے ساتھ ادھر آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ کہاں ہے کھیتوں میں کام کرنے والا اور یہ قبائلی پروٹوکول، یہ دونوں میچ نہیں کرتے آپس میں۔ تو انہوں نے چال ہی اسی طریقے سے چلی تھی کہ جتنی کوشش ہو سکے ثابت کر دیں کہ یہ بیٹا نہیں ہے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کو بلایا، جیسے ہی امام رضا علیہ السلام آئے فوراً ان سب نے کہا کہ یہ ان کے والد گرامی ہیں۔ اور جب یہ کہا تو جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو پکڑ لیا اور انہیں خوب بوسے دیے، یہاں تک کہ ان کی لعاب دہن تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، وہ میں نے چوس لیا کہ یہی میرے امام ہیں اور یہی میرے حجت خدا ہیں۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ان سب نے معافی مانگی، اور یہ واقعہ سبب بنا کہ تاریخ میں کوئی ایسا شک و شبہ موجود نہیں ہے کہ امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے کہ نسبت نہ دی جائے۔ یہاں تک کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام تقی علیہ السلام سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، یہ تو ان کی والدہ ماجدہ کے ذیل میں واقعہ تھا، اس طرح کی شکوک و شبہات کیوں ابھارے گئے؟ اس دور میں جناب ماریہ قبطیہ تھیں، اس دور میں یہ شک و شبہ ابھارا گیا کیوں؟ اس دور میں کیا، اس دور میں تو سمجھ آتا ہے، ایک تو زوجات سے کسی کی اولاد ہی نہیں تھی، اور چند خدشات بھی تھے، بہرحال اسے ہم ابھی نظر انداز کرتے ہیں، اسی موضوع پہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ والے شکوک و شبہات کیوں ابھارے گئے؟ جبکہ اس دور میں پردے کی خصوصاً گھرانے اہل بیت علیہ السلام میں کوئی کنیز کام کرے
اور نعوذ باللہ کسی مرد سے اس کا تعلق ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے گھرانوں کی حفاظت امت کے تمام افراد سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ وہ سیاسی وجہ ہی ہے، کیونکہ امام تقی علیہ السلام کی طرف بار بار اشارہ کیا کرتے تھے کہ یہ میرے بعد امام وقت ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد انہی کے بھائی، ائمہ علیہ السلام ہی کے بھائی اپنے دوسرے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے امامت کی آزمائش دینے پڑی کہ کئی افراد کھڑے ہو گئے۔ جیسے آپ جانتے ہیں افطاحی فرقہ کہاں سے نکلا؟ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ افطاح سے نکلا۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام کا ایک اور بیٹا عبداللہ افطاحی وہ امامت کے دعوے دار، اور ان سے پورا ایک امامت کا سلسلہ پھر آگے نکلا۔ یعنی انحراف، افطاحی فرقے میں انحراف کہاں سے آیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کے ایک بھائی سے آیا۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں افراد تھے وہ امامت کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اس لیے یہ ایک سبب بنا۔ لیکن اس میں بھی پیچھے ایک بڑی چیز وہ یہی ریاست طلبی ہے، وہ جو عباسیوں کو لے کے کھا گئی۔ عباسی ہاشمی قبیلے سے ہیں، قرشی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام جب ہم بنی ہاشم کہتے ہیں تو اس میں یہ عباسی حکمران ہیں یا نہیں؟ اس میں شامل ہیں یہ۔ لیکن یہ کیوں قاتل بن گئے؟ اسی بادشاہت کی وجہ سے۔ امام تقی علیہ السلام ان کی، ہم جب کہتے ہیں سیاسی حالات ائمہ علیہ السلام کی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس کا سیاسی حالات سے تعلق بنتا ہے کہ امام علیہ السلام کو معاشرے میں اس قدر وہ نیچے لے جائیں اور اس قدر لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ پست کریں کہ لوگ ان کو اپنا امام نہ قرار دیں، لوگ انہیں اپنا امام نہ مانیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام معصوم کے اندر تمام کے تمام کمالات کو سما دیا ہے، تمام کے تمام کمالات اوج کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام کا وجود ہی لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ جیسے آج بھی دیکھیں امام تقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آج بھی ان کا تذکرہ باقی ہے، آج بھی ان کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ آشکار ہو گئیں، آج بھی ان کے دشمنوں کے خلاف اقدام نفرت و تبرہ کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ ہے امامت کے کمالات کی طرف انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم آئیں گے۔ لیکن اس جگہ ہمارے سامنے کیا بات آئی کہ امام علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے اور ایک ایسی تہمت لگائی گئی کہ جو اصلاً ذہنوں میں تصور بھی نہیں کی جا سکتی، اصلاً تصور نہیں کی جا سکتی۔ امام تقی علیہ السلام ان کے سیاسی حالات اور اس کو سیاسی حالات یا ان واقعات اور کمالات کو سیاسی حالات سے ربط دینے کے لیے ہمیں ایک مقدمے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم مقدمہ ہے۔ یہ تمام ائمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے لیے آپ کے ذہن میں ایک چیپٹر اور ایک پورا دروازہ کھول کے رکھ دے گا۔ وہ یہ ہے کہ سیاسی حالات سے مطلب کیا ہے، یعنی کیا مطلب امام معصوم کے سیاسی حالات؟ سیاسی حالات سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اعتقادات امامیہ کا حصہ ہے، اور اسی اعتقاد کے اوپر ایک انسان اہل بیت علیہ السلام کا مطیع اور ان کا پیرو یا شیعہ کہلاتا ہے۔ اور وہ کیا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے، جتنے دنیا میں معاشرے ہیں، پوری کی پوری دنیا میں جتنے معاشرے ہیں، ان کے اوپر حاکم، ان کے اوپر خلیفہ، ان کے اوپر حکمران اللہ نے خود چنا ہے اور بنایا ہے، اور امام تقی علیہ السلام اسی کڑی کے ایک امام معصوم ہیں۔ لہذا وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے حکمران ہیں، حکومت ان کا حق ہے، دولت ان کا حق ہے، خلافت ان کا حق ہے، اور تمام معاشروں کو ان کی اتباع کرنی چاہیے، تمام معاشروں کو۔ جب ہم اس بات کی قائل ہو جائیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام تقی علیہ السلام جب امام معصوم بن گئے اور ان کو امامت کا منصب مل گیا تو انہوں نے آیا، اچھا یہاں میں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں دوسرا نقطہ بھی بیان کروں۔ جب وہ حکمران اللہ کی طرف سے بن گئے تو حکمران نے کیا کام کرنا ہے؟
حکمران آ کے حکومت کی طاقت سے پورے معاشرے کو کنٹرول کرے گا، اس کی تدبیر کرے گا اور اس کو اللہ کی جانب لے جائے گا، اسے کہتے ہیں الہی حکمران، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست کی دینی تعریف بھی یہی ہے، دنیاوی تعریف بھی یہی ہے۔ کلمہ سیاست کا مطلب ہے تدبیر کرنا، مینج کرنا، ایک چیز کو مینج کرنا۔ مثلا گھر میں آپ تمام امور کو مینج کرتے ہیں کہ مہمانوں کو کہاں بٹھایا جائے، فلاں فلاں کمرے میں کس طرح سے سیٹنگ کی جائے، گھر کا نظم و نسق کس طرح سے چلے، ہم اسے کہیں گے سیاست و منزل، منزل کی سیاست کرنا۔ سیاست کیا ہے؟ یعنی تدبیر، مینج کرنا، کس نے کیا کام کرنا ہے، کس کو کس طرح سے چلایا جائے، کس ٹائم پہ کس فیصلے کو عملی فوراً کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست۔ ہمارے معاشروں میں حکمران جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ پورے ملک کی اس طور پہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ کس وزیر نے باہر جا کے مذاکرات کرنے ہیں، وزارت خارجہ کیا بیان دے، اچھا یہ ٹیم فلاں جگہ پہ جا کے کھیلے یا نہ کھیلے، یہ والا پروجیکٹ شروع کریں یا نہ کریں، فلاں سے دشمنی کریں نہ کریں، فلاں سے معاہدہ کریں نہ کریں، یہ سارے کے سارا کام یہ سیاست کہلاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے حکمران ہیں، اس کا یہ مطلب ہے ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ پورے معاشرے کی سیاست کریں، ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ پورے کے پورے معاشرے کو چلائیں، وہ بتائیں کہ کون تمہارا دشمن ہے، وہ بتائیں کہ کس سے تم نے قریب ہونا ہے، کون سے پروجیکٹ شروع کیے جائیں، کس طرح سے رفع عامہ کے سلسلے شروع کیے جائیں، یہ امام معصوم بتائیں گے۔ لہٰذا جب امام معصوم یہ والا عمل کب انجام دے پائیں گے؟ جب حکومت عملاً ان کے ہاتھ میں ہو۔ اب اگر حکومت عملاً ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ کیا امامت کی امور چھوڑ دیں گے؟ یہ تصور بھی باطل ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں اسے، وہ حکومت کو حاصل کرنے کے اسباب فراہم کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، امامت اور سیاست کے عنوان سے جتنی ان کی استطاعت میں، یعنی اس ظاہری استطاعت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین لاگو ہیں اور حاکم ہیں اس میں رہتے ہوئے جتنی استطاعت ان کے پاس موجود ہے اس کے مطابق معاشرے کی تدبیر کریں گے، وہ نہ کہ معاشرے سے کٹ کے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسے فرد کی طرح مثال نہیں لینی چاہیے جسے جاب سے پکڑ کے نکال دیا، وہ ناراض ہو گیا، اب کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گیا۔ نعوذ باللہ، امامت کے بارے میں ایسا تصور نہیں ہے۔ یا کسی فرد ہے، حکومت نے اس کے رشتہ دار بیٹے یا باپ یا کسی کو قتل کر دیا، اب وہ غمگین اور حزین ہو کے ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح کے افراد کی پر رکھنا نہیں چاہیے۔ جب ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ وہ امام ہیں تو پھر یہ دو امور کا بھی ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ ہے، کیونکہ عصمت اسی کے اوپر قائم ہے ہوگی ان کی، پہلا اعتقاد یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا امام تقی علیہ السلام وہ اس آلہ حکومت اور اس قدرت جس کے ذریعے سے پورے معاشرے کی تدبیر کی جائے، اس قدرت کو لینے کے لیے ایک پلاننگ رکھتے ہیں، اس کے لیے فعال ہیں، اس کے لیے متحرک ہیں۔ نمبر دو، امام علیہ السلام کی استطاعت میں اور قدرت میں اس وقت جتنی تدبیر کرنا ممکن ہے امت کی، معاشرے کی، بلا تفریق کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، بلا تفریق کوئی عباسی ہے، کوئی اموی ہے، جتنی ان کے حسب استطاعت موجود ہیں ان کی قدرت میں چیزیں، وہ اس کے مطابق تدبیر کریں گے۔ اور یہ چیز ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے واقعات سے پتہ لگتی ہے۔ اور جب دشمن ان دو باتوں کو جانتا ہے کہ اصل حقدار تو یہ ہیں، اور ان کا عوامی تعلق جتنا بڑھتا چلا گیا اتنا حکومت میں آنے کا چانس بڑھتا چلا جائے گا۔ یقیناً ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تاریخ پڑھتا ہے وہ بآسانی یہ بات جان سکتا ہے، خروج کے بغیر، خروج یعنی تلوار کے ذریعے سے آگے بڑھ کر خروج کرنے کے بغیر یہ قدرت حاصل نہیں کی جا سکے گی۔ یہ قدرت جو ائمہ علیہ السلام اگر موجود ہوں تو، اس لیے امام تقی علیہ السلام کے دور میں 3 خروج ہمیں ملتے ہیں۔ 3 خروج، ویسے تو ہماری اپنی عام جو معلومات ہیں اس میں جناب زید بن علی کی بعد کوئی خروج ہوا ہی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے امام تقی علیہ السلام کے دور میں یہ خروج چلتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد خروج ہوئے، وہ جناب اگر ہم، کیونکہ مختار ثقفی ان کے خروج
وہ روایات ہمارے پاس دونوں طرح کی ہیں، مدح میں بھی ہیں اور شدید مذمت میں بھی ہیں، اس لیے علماء اس پہ توقف کر جاتے ہیں۔ اس لیے مختار والے ہم خروج کو ایک طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت شدید روایات، جو مذمت والی روایات ہیں ان کا پلڑا بھی زیادہ ہے، یعنی اگر 14 روایات ہیں تو 8 یا 10 روایتیں کیا ہیں شدید مذمت کی ہیں، 4-5 روایتیں کیا ہیں وہ مدح کی ہیں۔ مدح میں بھی کیا ہے، رحمت کے کلمات ہیں۔ اب رحمت کے کلمات آیا ایک بندے کی پوری صالح زندگی پہ دلالت کرتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ البتہ جو مدح والی روایات ہیں وہ صحیح سند ہیں، ایت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم رجال الحدیث میں انہیں صحیح سند قرار دیا ہے، اور جو مذمت والی روایات ہیں اگرچہ متعدد ہیں لیکن وہ ضعیف السند روایات ہیں۔ لیکن ہم یقینی چیزوں پہ آتے ہیں۔ زید بن علی کا خروج اموی دور میں ہوا، ان کے بعد یحییٰ کا خروج ہوا، پھر حسین فخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ان کا خروج ہوا، یہاں تک کہ امام تقی علیہ السلام کے دور میں 3 خروج ہیں۔ کوفہ سے خروج ہوا، اور کوفہ سے جو خروج ہوا وہ محمد بن القاسم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل سے آنے والے تھے، محمد بن قاسم، انہوں نے خروج کیا، اور پھر ایک طویل داستان ہے کہ اس کے اوپر تجزیہ تحلیل انشاءاللہ کسی اور مورد میں کریں گے۔ لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ سیاسی حالات کا کیا مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ حکومت حاصل کرنا ضروری ہے، حکومت ہدف نہیں ہے، حکومت کے ذریعے سے پورے معاشرے کو مینیج کرنا ہے، تدبیر کرنی ہے، الہی راہوں پہ چلا کے اللہ کی طرف پورے معاشرے کو لے کے جانا ہے۔ یہ امامت کا وظیفہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی حالات زندگی پڑھیں اور یہ رخ ہمارے سامنے آشکار نہ ہو، وہاں پہ سوال اٹھے گا، اگر وہ امام ہیں تو انہوں نے امامت کو نبھایا یا نہیں نبھایا؟ اگر نہیں نبھایا تو معصوم نہ ہوئے، نبھایا تو کیسے نبھایا؟ اس لیے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بات کہ امام ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے حکمران ہمارے معاشروں پہ بنائے گئے ہیں۔ وہ جسے معاشروں پہ حکمران بنایا اس نے وظائف حکمرانی انجام دیے یا نہیں دیے، یعنی وظائف امامت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر وظائف امامت انجام دیے ہیں اس کی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ معرفت کہلائے گی۔ اگر وظائف امامت انجام نہیں دیے تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا ان کی طرف سے مسئلہ ہے یا ہماری معلومات میں کمی ہے، اور ہم انہیں معصوم کہتے ہیں، ان کی طرف سے مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ قباحتیں ان تک سرایت اصلاً نہیں کر سکتی، شیطان ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ من المخلصین ہیں وہ، یعنی الا عبادک منہم المخلصین، قرآن کریم کی نص اور آیت ہے، مخلصین سے ہو، شیطان ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ہماری معرفت میں کمی ہے، اس لیے معرفت کے دائرے کو وسیع کریں، پتہ ہو کہ ہاں وظائف امامت انجام دیے۔ اور اگر حکومت نہیں ملی، کیونکہ حکومت ہو تو پورے معاشرے کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی استطاعت ہے چند افراد، چند خاندان، چند گروہ، چند شہر، اس طرح کے جو امور ہیں اس میں ان کی تدبیر نظر آتی ہے یا نہیں؟ بلا شک و شبہ امام تقی علیہ السلام، تمام ائمہ علیہ السلام کی حسب مقدور، حسب استطاعت انہوں نے جو امت کی تدبیر کی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ان تدبیر کو کبھی ہم معجزات کے ذیل میں پڑھ جاتے ہیں، کبھی کرامات کے ذیل میں، کبھی اس طرح کی جو باتیں ابھی آپ کی خدمت میں کی ہیں شبہات اور اس کے جوابات کے ذیل میں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تدبیر امت کی کر رہے ہیں، اور اس امت کی تدبیر کرتے ہوئے دشمن کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں، جو دشمن کی طرف سے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، اس کے مقابلے پہ یہ معلومات مشتمل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام و امام جواد علیہ السلام، ان کی شخصیت کے اوپر جب حملہ کیا گیا، کیونکہ تدبیر کر رہے ہیں، اگر امت کو پتہ لگ جائے کہ امام جواد علیہ السلام ہی امام رضا علیہ السلام کے بعد امام ہیں، تو تمام شیعوں کا تعلق ان سے جڑ جائے گا۔ یہی جو خروج کرنے والے افراد ہیں یہ خفیہ تعلق امام سے جوڑ لیں گے، اور اس طرح سے قوت اور سرمایہ امت کا ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دشمن نے شک ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیعہ ہی ان کے ساتھ تعلق نہ جوڑے، ان کا قبیلہ ہی ان پہ شک کرنے لگ جائے، اس لیے انہوں نے یہ تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ در حقیقت امام تقی علیہ السلام نے جو تدبیر کی امت سازی کے لیے، جو حکومت الہیہ کے لیے تدبیر کی، جو دین کے نفاذ و دین کے قیام و دین کی نشر و اشاعت کے لیے تدبیر کی، در حقیقت یہ سب روایات اس سے منسلک اور مربوط ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس موضوع سے جدا کر کے ان روایات کو دیکھیں گے، پھر خالی ایک کرامتی شخصیتی نظر آئیں گے، پھر ایک معجزاتی شخصیتی خالی نظر آئیں گے۔
لیکن اگر آپ اس تدبیر امامت سے منسلک کر کے دیکھیں گے پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ الحمدللہ ہم جس زمانے میں پیدا اللہ نے ہمیں کیا ہے، اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، انقلاب اسلامی کے دور میں ہمیں پیدا کیا۔ 1980 کے بعد جو انقلاب اسلامی میں خصوصاً منافقین و حکومت اسلامی کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ والے واقعہ سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے، وَإِلَّا ہمیں یقین ہی نہ آتا۔ آج ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ انقلاب اسلامی میں جیلیں بھی اس نے برداشت کی ہوں، مارے بھی اس نے کھائی ہوں، تفسیر کا وہ مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، فقی بھی ہو، سیاست از نظر قرآن کی نظر میں سیاست پہ کئی جلد کتابیں بھی لکھی ہوں، مجتہد بھی معروف ہو، اور بڑے بڑے منصب حکومتوں پہ بڑے بڑے منصبوں پہ رہ چکا ہو، تب بھی ممکن ہے خائن نکلے، تب بھی ممکن ہے کہ دشمنی کا حمایتی نکلے، تب بھی ممکن ہے کہ وہ اندر کے افراد کو وہی کھوکھلا کرنے والا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ آج جب کہا جاتا ہے جعفر کذاب تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا، لیکن انقلاب اسلامی کے اندر جو تحرکات ہے اس نے بتا دیا کہ بہت قریبی لوگ ہی یہ سازشیں کرتے ہیں۔ لہٰذا سیاسی مسائل کو آج کے دور کی سیاستیں اور ان کی چالوں پہ جو نگاہ رکھتا ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں ہونے والی دشمن کی جانب سے چالیں اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو تدبیر اختیار کی گئی اس کو آرام سے انسان جان سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے دروس میں ادامہ دیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔